اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خواہشات نفس پر کیسے قابو پایا جائے۔ دیکھیں، ہر چیز کو کرنے سے پہلے یعنی دنیا میں بھی جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ذہن بناتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان کام کرے تو وہ کام آسان ہو تو بس وہ پانی پینا ہے تو آپ نے پہلے ضرورت ہوئی آپ کے اندر کی۔ اگر آپ نے پانی کا ایک گلاس پینا ہے تو پہلے آپ کی اندر کی ایک طلب ہوئی، اور پھر آپ نے پانی کے لیے ڈھونڈی، یا بازار سے لی، یا گھر میں گئے پانی تک، یا منگوا لیا، پھر آپ پانی پی لیا۔ یعنی یہ آسان کام ہے۔ تو دنیا میں مطلب کوئی بھی مثال کے طور پہ ایک شخص فوج میں آفیسر بننا چاہتا ہے، ایک لڑکا، یا والدین اپنے فوجی باپ جو ہے بریگیڈیئر ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو بس اسی فوج میں بھرتی کراؤں گا، تو اس کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے والدین کا۔ پھر وہ بچہ سمجھتا تو نہیں ہے، لیکن بس وہ تعلیم، اب ظاہر ہے تعلیم تو وہ 1 سے لے کر 12 تک یا جو بھی ہے وہ عام سکولنگ ہوگی اس کی، کوئی خاص تو نہیں، یا کیڈٹ کالج میں جائے گا یا جو بھی ہے، نہ بھی جائے تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ایک ذہن بن گیا، ایک نیت بن گئی، ایک ارادہ بن گیا والدین کا۔ پھر بچہ جب جوان ہوتا ہے، میٹرک یا بچوں کو وہ ابو کو وہ وردی میں دیکھتا ہے تو اس کا بھی شوق ہو جاتا ہے میں نے بھی وردی پہننی ہے، اس کا بھی ذہن بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ آخر کار وہ چلا جاتا ہے کاکول، ٹیسٹ دیتا ہے وہاں، اور پھر وہاں وہ ٹیسٹ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ فوجیوں کو کچھ رعایت ملتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات آپ کسی ایک بات میں رہ جاتے ہیں، پھر آپ ٹیسٹ دیتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح وہ محنت کرتے کرتے اکیڈمیاں ہیں جو آپ کو وہ اس کے لیے امتحان کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو آپ جو ہے پھر تیاری کرتے ہیں، پھر یہ ہے آہستہ آہستہ پھر آپ کی تربیت ہوتی ہے، ریکروٹنگ ہے، تربیت ہے، تو پھر وہ منزل جو آپ کو ملنی، یعنی آپ کی ذہن میں ایک منزل ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں، تو آپ ان تیاریوں کو فیس کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پھر آخر کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس ہو جاتے ہیں اس امتحان میں اور اہل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا جو تربیت کا مسئلہ ہے وہ بھی انتہائی سخت تربیت ہے فوجیوں کی جو ہے، آفیسر کی یا جو بھی ہے، تو آپ کو معلوم ہے ساری، نہیں معلوم تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن سخت ٹریننگ ہے۔ اب وہ ٹریننگ یہ بچے برداشت کر لیتے ہیں، صبح ہی سویرے اٹھتے ہیں، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے صبح سویرے، اور پھر پہلے داڑھی مڈاتے ہیں، یعنی جو بعض ایسے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے بچہ جو ہے داڑھی مونڈتا ہے، اور پھر جو ہے جاتا ہے اپنے روٹین پہ اور کام پہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب تیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس میں، ان شریعت کا ان کو کیا پرواہ ہے، ان کو تو عہدہ چاہیے، تو وہ غیر شرعی کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ ایک کیا ہوا، ایک آپ نے مقصد کا تعین کر لیا، پھر آپ اس کے لیے جو امتحان تھے اس کے لیے آپ نے محنت کی، آپ نے اسٹرگل کی، آپ نے بھاگ دوڑ کی۔ پولیس میں آج کل جو ہوتا ہے وہ دوڑ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے آج کل، اور لوگ بندے جو ہیں منڈکی الگ پاتے رالو، منڈکی پاتے رالے میں بس پاتش ہے نا، دوڑ میں جو ہے وہ پھر جو پولیس میں جانا چاہتا ہے وہ سال پہلے ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی دوڑ کو وہ مستحکم کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مقابلہ آ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں، ایک تو منزل کا تعین ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک سوچ بنائی، آپ مثال کے طور پہ ادھر ہمارے
اس روڈ پہ پیٹرول پمپ بن رہا تھا، ادھر ایک نیا پیٹرول پمپ بنا ہے، دیکھا ہے آپ نے ادھر؟ ہاں جو بھی ہے، تو وہ پہلے وہ پیٹرول پمپ کیا تھا، ایک خالی زمین تھی، کھیت تھے اس میں، وہاں سے کچھ لوگ گزرے، پہلے انہوں نے دیکھا یہاں سکوپ ہے، پیٹرول پمپ کوئی نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پمپ بنائیں، کامیاب ہو جائیں، انہوں نے بہت سے پیسوں سے زمین خریدی اور سال سے زیادہ لگ گیا اس میں، سال 2 سال لگ گیا، پتہ نہیں کب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے پیسے جمع کیے، پھر زمین خریدی، پھر وہ سارے کام کیے، اور پھر آج دیکھ لیں وہ پمپ چالو ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے، دیکھیں مقصد، پھر جو اس کے تقاضے ہیں ہر معاملے میں، آپ چائے بنا رہے ہیں، چائے کا موڈ بن گیا، اب اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے لیے دودھ چاہیے، پتی چاہیے، چولہا چاہیے، برتن چاہیے، سارے آپ تقاضے پورے کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، اپنا ہانڈی کا پروگرام بنا لیتے ہیں، تو سارے آپ چولہا ہانڈی لے لیتے ہیں اپنے ساتھ، چھوٹا سا سٹوو لے لیتے ہیں کہ بھئی وہاں پر اپنا گوشت بنائیں گے، پلاؤ بنائیں گے، ہوتا ہے نا؟ تو آپ کے ذہن میں ایک پلان ہے، وہ پلان آخر کار اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ اس کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں۔ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اتنا، دنیا میں جو بھی ہے، ساری دنیا ایسی چل رہی ہے، جو بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں ایسے ہی ہو رہے ہیں، ایک سوچ آتی ہے اور پھر سوچ پہ پھر انسان آگے چلتا ہے، اگر وہ فیزیبل ہو تو وہ، بعض اوقات تو فیزیبل نہیں ہوتا، تو وہ تو ایک چیز فیزیبل ہے، ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کام شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کرتے رہتے ہیں، کرتے یہاں تک کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوں، دنیاوی کامیابی، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہمارا ہے نہیں، نہ مقصد ہے کوئی، نہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ تو یہ بڑی بری بات ہے، آپ کو ایک حق راستے کا پتہ چل جائے، پھر بھی آپ کہیں نہیں میں تو وہی ہوں، میں تو اسی راستے پر چلتا رہوں گا جو پہ چلتا رہا، بڑی بری بات۔ لیکن اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں خواہشات نفس کی نا، دیکھیں خواہشات، ترک خواہشات یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک تقاضا ہے، اللہ کے راستے پر اللہ تک پہنچنے کا ایک تقاضا ہے، بس یہ مختصر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقاضے کو پیدا کیا، خواہشات کو پیدا کیا، ہمیں اختیار دیا اور پھر کہا کہ مت کرو، یہ اختیار مت استعمال کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہاٹ کیش آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی آپ چیز خریدنے، آپ کی جیب میں ٹکا نہ ہو تو آپ نہیں خرید سکتے، یہاں تک کہ ایک لالی پاپ بھی آپ بچے کو نہیں لے کے دے سکتے جب تک 5 روپے آپ کی جیب میں نہ ہو۔ لالی پاپ پہ جانے گنتی ہے، وہ بھی آپ نہیں خرید سکتے۔ پیسہ، انسان اوپر سے آیا ہے، اللہ کی پھونکی ایک روح ہے، اس کا تعلق اس ظاہر سے نہیں ہے۔ ہم میں جو روح ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، میٹیریل سے نہیں ہے، مادے سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پھونکی ایک روح ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق یہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو ہمارے نفس امارہ کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، لیکن پھر یہ کیفیات بدلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنے لیے۔ یعنی اللہ، اب دیکھیں جنت وہ ہے نا، جنت کا وعدہ ہے نا، مثل الجنت التی وعد المتقون، آیت ہے کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ پاک متقیوں سے کر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، آگے مضمون ہے اس جنت کا، مضمون ہے جنت جانا ہے ہم نے، یہاں سے جب جائیں گے تو ہم جب قبر میں پہنچیں گے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے. تو جنت آپ کی اب جنت یا دوزخ شروع ہونے والی ہے، اور شروع مطلب ایک لحاظ سے، لیکن جنت دوزخ میں آپ کو ضمنی طور پہ یہ کہوں کہ یہاں بھی شروع ہو جاتی ہے. اس پہ بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.